السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله۔ يا ايها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون۔ يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا۔ يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما۔ أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ يا أيها الذين آمنوا لا تحرموا طيبات ما أحل الله لكم ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين۔ معزز علماء کرام، محترم بزرگوں، نوجوان ساتھیوں، پیارے بچوں، پردہ نشین ماں اور بہنوں، اخلاق کی فضیلت اور اہمیت پر ہمارے انتہائی محترم شیخ محمد عزیر سلفی حفظہ اللہ سے انتہائی فاضلانہ خطاب آپ نے سماعت کیا۔ آج کے اس دور میں اخلاق پر توجہ دینے کی زیادہ ضرورت ہے، جماعتی طور پر بھی اور ملی طور پر بھی۔ آج غیر مذہب کے لوگوں کو بھی ہم اپنے اخلاق کے ذریعے اپنے قریب کر سکتے ہیں، اور غیر مسلک کے لوگوں کو بھی اپنے اخلاق سے قریب کر سکتے ہیں۔ ہماری جماعت کو، ہمارے نوجوانوں کو اخلاق کی بہت زیادہ حسن اخلاق کی ضرورت ہے۔ اللہ تعالی ہمیں یہ دولت اپنے اندر پیدا کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور بد اخلاقی کی تمام اقسام سے اللہ تعالی ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ دنیا میں ہر دور میں دو قسم کی برائیاں بہت پائی جاتی تھی۔ ایک برائی یہ تھی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کسی چیز کو حلال کیا ہے، اسے دنیا والے حرام سمجھنے لگتے تھے، اور دوسری برائی یہ تھی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کسی چیز کو حرام قرار دیا ہے، اسے حلال سمجھا جانے لگتا تھا۔ شریعت میں یہ دونوں غلط ہے۔ اللہ نے اگر کسی چیز کو حلال کیا ہے تو ہمیں کوئی رائٹ نہیں، کوئی ادھیکار نہیں کہ ہم اسے حرام سمجھیں، اور یہ بھی اللہ کی نظر میں بہت بڑا گناہ ہے۔ عرب کے اندر مکہ کے مشرکین بہت ساری چیزوں کو اپنے من سے حرام کر لیتے تھے۔ کچھ جانوروں کو وہ غیر اللہ کے نام پہ چھوڑ دیتے تھے کہ ان کا گوشت نہیں کھا سکتے، ان کا دودھ نہیں پی سکتے، ان کی سواری نہیں کر سکتے۔ یہ ان کا ٹریڈ تھا، ان کا ٹریڈیشن تھا، ان کا رواج تھا، ان کے سماج کا ایک حصہ تھا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ مائدہ کی آیت نمبر 103 کے اندر
ان کی اس گندی رسم کا بائیکاٹ کیا۔ اللہ نے فرمایا ما جعل اللہ من بحیرۃ ولا سائبۃ ولا وسیلۃ ولا حام ولكن الذين كفروا يفترون على الله الكذب واكثرهم لا يعقلون۔ اللہ تبارک و تعالی نے بحیرہ نام کی کوئی چیز نہیں بنائی ہے۔ بحیرہ کیا ہوتا تھا؟ اونٹنی کے ناک کان چھید لیتے تھے اور اس اونٹنی کو اپنے بتوں کے نام پہ چھوڑ دیتے تھے کہ اس کا کوئی دودھ نہیں پی سکتا ہے، اس کو کہتے تھے بحیرہ۔ اللہ نے فرمایا کہ بحیرہ نام کی کوئی چیز نہیں ہے، ولا سائبہ، اور سائبہ نام کی کوئی چیز نہیں ہے۔ سائبہ کیا ہوتا تھا؟ اونٹ کو یا اونٹنی کو چھوڑ دیتے تھے، جیسے ہمارے یہاں ہندوستان کے اندر بھی بہت سارے باباؤں کے نام پہ، بزرگوں کے نام پہ لوگ سانڈ کو چھوڑ دیتے ہیں یا گائے کو چھوڑ دیتے ہیں۔ ہمارے بولتے ہیں نا چھٹا سانڈ، اس کو چھوڑ دیا گیا ان کے معبود کے نام پہ، تو اس کو سائبہ کہا جاتا ہے۔ اور وسیلہ، وسیلہ سواد سے، سین سے نہیں، وسیلہ، وسیلہ کس کو کہتے تھے؟ اگر کوئی اونٹنی لگاتار 2 مادہ جانوروں کو جنم دے، جیسے کسی اونٹنی کے پیٹ سے اونٹنی پیدا ہوئی اور پھر اگلا بچہ بھی اونٹنی پیدا ہوئی، ڈبل اگر مادہ پیدا ہو جاتی تھی تو اس اونٹنی کو بھی وہ چھوڑ دیتے تھے اپنے بتوں کے نام پر کہ اس کو کھا نہیں سکتے، اس کو ذبح نہیں کر سکتے، اس کی سواری نہیں کر سکتے۔ اور اسی طریقے سے ولا حامن، ایک جانور ہوتا تھا جس کو حامی بولتے تھے۔ حامی کیا ہوتا تھا؟ وہ نر جانور ہوتا تھا جو اپنی مادہ سے ایک مخصوص تعداد میں ملاقات کرتا تھا۔ اگر کوئی نر جانور اپنی مادہ سے 10 بار یا 12 بار جفتی کر لے تو اس جانور کو بھی وہ غیر اللہ کے نام پہ چھوڑ دیتے تھے۔ اللہ نے ان تمام چیزوں کو حرام قرار دیا کہ یہ غلط ہے، تم کون ہوتے ہو کسی جانور کو چھوڑنے والے؟ ما جعل اللہ من بحیرۃ ولا سائبۃ ولا وسیلۃ ولا حام، یہ بحیرہ، یہ وسیلہ، یہ حام، یہ سائبہ، ان کی اللہ کے نزدیک کوئی حیثیت نہیں ہے۔ وَلَٰكِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا يَفْتَرُونَ عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ، یہ تو کافروں کا اللہ کے اوپر جھوٹ ہے، اللہ نے ان کو حرام نہیں قرار دیا ہے، ان کافروں نے اپنی مرضی سے اس کو حرام کر رکھا ہے۔ وَأَكْثَرُهُمْ لَا يَعْقِلُونَ، اور اللہ فرماتا ہے کہ یہ ان کی بے عقلی کی، ان کی بے وقوفی کی دلیل ہے۔ ہمارے بہت سارے بھائی ہیں گوشت نہیں کھاتے، ہو سکتا ہے کسی کی طبیعت نہیں راغب ہوتی، گوشت نہیں کھاتا ہے، وہ اس کو کوئی الرجی ہے، کوئی پرہیز ہے، وہ ایک الگ بات ہے۔ مگر اگر آپ گوشت سے اتنی نفرت کرتے ہیں کہ اس کو حرام سمجھتے ہیں تو یہ غلط ہے۔ اللہ کی حلال کردہ چیز کو حرام سمجھنے والے آپ کون ہوتے؟ ارے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ اپنی بعض ازواج مطہرات کے کہنے پر اپنے اوپر شہد کو حرام کر لیا۔ لمبا واقعہ ہے، میں اس ڈیٹیل میں نہیں جانا چاہتا۔ اللہ کے نبی نے اپنے اوپر شہد کو حرام کر لیا۔ اللہ نے قرآن میں آیت نازل کر دی، پوری سورہ نازل کر دی، یا ایھا النبی لم تحرم ما احل اللہ لک تبتغی مرضات ازواجک، اے میرے نبی، اے میرے حبیب، اللہ نے جس چیز کو حلال کیا ہے آپ حرام کرنے والے کون ہیں؟ اللہ اکبر۔ تو اللہ کی نظر میں یہ بہت بڑا گناہ ہے کہ اللہ نے کسی چیز کو حلال کیا ہم اسے حرام کریں۔ اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ سورہ مائدہ کی آیت نمبر 87 میں، آیت نمبر 87 میں فرماتا ہے، یا ایھا الذین آمنوا لا تحرموا طیبات ما احل اللہ لکم، اے ایمان والو، اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو پاک چیزیں تمہارے لیے حلال کی ہیں تم ان کو حرام مت کرو۔ اللہ نے پاک کیا ہے تو کھاؤ۔ تو حلال کو حرام سمجھنا یہ بھی بہت بڑا گناہ ہے، اور اللہ نے کسی چیز کو حرام کر دیا ہے اس کے قریب جانا بھی بہت بڑا گناہ ہے۔ اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن کریم میں سورہ نساء کے اندر فرماتا ہے، سورہ نساء کی آیت نمبر 29 کے اندر، یا ایھا الذین آمنوا لا تاکلوا اموالکم بینکم بالباطل، اے ایمان والو تم ایک دوسرے کے مال کو ناجائز طریقے سے، باطل طریقے سے نہ کھاؤ، الا ان تکون تجارتا عن تراض منکم،
ہاں تجارت کرو, بزنس کرو, حلال طریقے سے کمائی کرو, حرام اور ناجائز طریقے سے تم مال مت کھاؤ, یہ بہت بڑا گناہ ہے. اور ہمارے پیارے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں اسی لیے آئے کہ ہمارے لیے حلال بتا دیں اور حرام بتا دیں. ہمارے لیے حلال کیا ہے یہ بھی ہمارے نبی نے بتا دیا, اور حرام کیا یہ بھی ہمارے نبی نے بتا دیا. اسی لیے اللہ کے نبی فرماتے ہیں, اللہ کے پیارے نبی کے بارے میں اللہ تعالیٰ قرآن میں کہتا ہے وَيُحِلُّ لَهُمُ الطَّيِّبَاتِ وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبَائِثَ. اے لوگو ہم نے تمہیں وہ نبی دیا ہے جو حلال چیزوں کو, پاک چیزوں کو تمہارے لیے حلال کرتے ہیں, وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبَائِثَ, اور ناپاک چیزوں کو تمہارے لیے حرام کرتے ہیں. سورہ اعراف کی آیت نمبر 157 میں اللہ نے یہ بات فرمائی کہ ہمارے نبی ہمارے لیے پاک چیزوں کو حلال کرنے آئے اور ناپاک چیزوں کو حرام کرنے آئے. پتہ یہ چلا کہ اللہ نے کسی ناپاک چیز کو ہمارے لیے حلال نہیں کیا اور کسی پاک چیز کو ہمارے لیے حرام نہیں کیا. اگر اتنی بات آپ کو سمجھ میں آ گئی تو اب ایک بات اور سمجھ لیجیے. ایک ہوتا ہے حلال, ایک ہوتا ہے حرام, اور ایک ہوتا ہے کہ پتہ نہیں کہ حلال ہے کہ حرام ہے. اس کا کیا کریں؟ حلال پتہ ہے تو بھائی چلو استعمال کریں, کھائیں. حرام پتہ ہے تو بچیں. اگر پتہ نہ ہو کہ حلال ہے کہ حرام ہے تب کیا کریں؟ آئیے ایک حدیث پاک آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں. امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ صحیح مسلم میں یہ حدیث لائیں, حدیث نمبر 1599. اللہ کے پیارے نبی فرماتے, بہت غور سے سنیے گا یہ حدیث, ان الحلال بین, حلال بالکل واضح اور کلیئر ہے, وان الحرام بین, اور حرام بالکل کلیئر ہے, وبینہما مشتبہات, اور کچھ چیزیں ایسی ہیں جو ڈاؤٹ والی ہیں, جو شک والی ہے, جو مشتبہ ہیں, جن کے اندر شک ہے کہ حلال ہے کہ حرام ہے. اللہ کے پیارے نبی فرماتے ہیں فَمَنِ اتَّقَى الشُّبْهَاتِ اسْتَبْرَأَ لِدِينِهِ وَعِرْضِهِ. اگر کوئی آدمی اپنے آپ کو ان ڈاؤٹ والی چیزوں سے, ان شک والی چیزوں سے بچا لے تو اس نے اپنے دین کو بچا لیا, اپنی آبرو کو بچا لیا. حرام سے تو بچتا ہی ہے, اگر کوئی آدمی ان ڈاؤٹ والی, شک والی چیزوں سے بھی اپنے آپ کو بچائے تو اللہ کے پیارے نبی فرماتے کہ اس نے اپنے دین کو بچا لیا, اپنی عزت کو بچا لیا. وَمَنْ وَقَعَ فِي الشُّبْهَاتِ, اور جو آدمی ڈاؤٹ والے کام کرنے لگے, شک والے کام کرنے لگے, جن کے بارے میں کلیئر پتہ نہیں کہ حلال ہے کہ حرام ہے, اگر وہ ان کاموں کو کرنے لگے, وہ تجارت اور بزنس کرنے لگے جس کے بارے میں کلیئر نہیں ہے, اگر کوئی آدمی ایسے ڈاؤٹ والے کام کرنے لگے تو اللہ کے نبی فرماتے وقع فی الحرام, وہ ایک نہ ایک دن حرام کام بھی کرنے لگے گا, حرام بھی کھانے لگے گا. یعنی غور کیجئے کہ حرام سے تو بچنا ہی ہے, اگر کسی چیز کے بارے میں شک ہو کہ پتہ نہیں حلال ہے کہ حرام, اس سے بھی بچنا ہے. اللہ کے نبی بڑی پیاری مثال دیتے ہیں, کہتے دیکھو کرائی یرعا حول الحما, ایک آدمی اپنے جانوروں کو چراتا ہے میدان میں, اس کے میدان کی بارڈر جہاں ختم ہوتی ہے دوسرے کا کھیت شروع ہو جاتا ہے. اگر وہ اپنے میدان کی بارڈر کے پاس, اپنے میدان کی سرحد کے پاس اگر وہ اپنے جانوروں کو چرائے گا, اگر وہ بارڈر کے آس پاس چرائے گا, یوشک ان یرتع فیہ, تو ہو سکتا ہے کہ اس کا جانور بارڈر کراس کر کے دوسرے کے کھیت میں چلا جائے, دوسرے کی زمین پہ چلا جائے. ایسا پاسبل ہے کہ نہیں؟ اگر کوئی آدمی کسی کے کھیت کے بازو میں اس کا کھیت ہے, اس کے بغل میں اس کا کھیت ہے, اور وہ اپنے جانور کو چرا رہا ہے, تو اگر بارڈر کے بالکل قریب میں چرائے گا تو جانور ہے, وہ بارڈر کے اس پار بھی جا سکتا ہے. اللہ کے نبی نے فرمایا بس یہی سمجھ لو, اللہ نے جس چیز کو حرام کر دیا ہے وہ بارڈر ہے, بارڈر کے قریب بھی مت جاؤ, اس لیے کہ بارڈر کے قریب جاؤ گے تو ہو سکتا ہے کراس کر دو. الا وان لکل ملک حما, الا وان حم اللہ محارمہ. اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ ہر بادشاہ کی کوئی نہ کوئی بارڈر ہوتی ہے, کوئی نہ کوئی سرحد ہوتی ہے, اور اللہ کی بارڈر کیا ہے؟
حرام چیزیں ہیں، لہذا حرام چیزوں کے قریب بھی نہ جاؤ۔ اس کے بعد حدیث پاک کا آخری ٹکڑا غور کرنے کے لائق۔ ہم لوگ کہتے ہیں نا فلاں آدمی داڑھی رکھے ہوئے ہے، چہرے پر سجدے کا نشان ہے، بہت متقی اور پرہیزگار ہے۔ بے شک داڑھی رکھنا یہ تقوی کی نشانی ہے، بے شک 5 ٹائم کی نماز کا پابند ہونا یہ تقوی کی نشانی ہے، مگر یہ کافی نہیں ہے۔ کسی کا داڑھی والا ہو جانا، کسی کا نمازی ہو جانا یہ تقوی کے لیے کافی نہیں ہے۔ تقوی کا اصل تعلق جو ہے وہ دل سے ہے۔ اللہ کے پیارے حبیب فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، الا وان فی الجسد مضغۃ، اے لوگو انسان کے سینے میں، انسان کے شریر میں ایک چیز ایسی بھی ہے، اذا صلحت صلح الجسد کلہ، اگر وہ چیز صحیح ہے تو انسان کا پورا بدن صحیح ہے، واذا فسدت فسد الجسد کلہ، اور اگر وہ چیز گڑبڑ ہے تو انسان پورا کا پورا گڑبڑ ہے۔ الا وہی القلب، وہ انسان کا دل ہے۔ دل اگر صحیح نہیں ہے، دل کے اندر کھوٹ ہے، دل کے اندر میل ہے، دل کے اندر کجی ہے۔ اور آپ غور کریں کہ حدیث پاک میں حلال حرام کی بات کرتے کرتے اللہ کے نبی نے دل کا ذکر کیوں کیا؟ اس لیے کہ جب دل ٹیڑھا ہو جاتا ہے، جب دل سخت ہوتا ہے، تبھی آدمی حلال چھوڑ کے حرام کی طرف جاتا ہے۔ تو میرے بھائیوں، یہ آج کا جو دور ہے یہ فتنوں کا دور ہے، یہ فتنوں کا دور ہے۔ بہت سارے فتنے آج اپنی آنکھوں سے ہم دیکھ رہے ہیں۔ جیسے بارش ہوتی ہے اور بارش کا پانی جب ہمارے گھر پہ آتا ہے تو کھڑکی کی بوچھاریں کچھ نہ کچھ کمرے میں آ جاتی ہیں۔ آج اتنے فتنے ہیں کہ وہ فتنے ہمارے گھروں تک آ چکے ہیں۔ اسی لیے اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ مدینہ کے ایک پہاڑ پہ چڑھے تو آپ نے صحابہ سے فرمایا، انی لارا مواقع الفتن خلال بیوتکم کمواقع القطر، اے میرے صحابہ، جس طریقے سے آسمان سے بارش ہوتی ہے اور وہ بارش کے قطرے تمہارے گھروں کے اندر پہنچ جاتے ہیں، اے میرے صحابہ، میں اپنی آنکھوں سے دیکھ رہا ہوں کہ تمہارے گھروں کے اندر فتنے بھی برسیں گے، فتنے بھی پہنچیں گے۔ انہی فتنوں میں سے ایک بہت بڑا فتنہ ہے حرام کمائی کا فتنہ۔ آج کا وہ دور ہے جب آدمی کو اس کی فکر ہے کہ مال آئے، اس کی فکر نہیں ہے کہ وہ مال حلال ہے کہ حرام ہے۔ اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، بخاری کی روایت ہے، لَيَأْتِيَنَّ عَلَى النَّاسِ زَمَانٌ لَا يُبَالِ الْمَرْءُ بِمَا أَخَذَ الْمَالَ أَمِنْ حَلَالٍ أَم مِّنْ حَرَامٍ۔ یہ بخاری کتاب البیوع کی روایت ہے، حدیث نمبر 2083۔ نبی اکرم نے فرمایا کہ ایک ایسا زمانہ آنے والا ہے جب لوگ اس بات کی پرواہ نہیں کریں گے کہ مال کہاں سے آ رہا ہے، حلال طریقے سے آ رہا ہے یا حرام طریقے سے آ رہا ہے۔ مال جمع کرنا، مالدار ہو جانا، امیر ہو جانا، پیسے والا ہو جانا، یہی دنیا کا سب سے بڑا ٹارگٹ اور مقصد ہو جائے گا۔ اور جب یہ دور آ جائے، یہ حالات آ جائے تو سمجھ جاؤ کہ قیامت قریب ہے۔ اسی لیے سنن نسائی کتاب البیوع کی ایک حدیث ہے، حدیث نمبر 4456، اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، ان من اشراط الساعہ، قیامت کی ایک نشانی یہ بھی ہے، ان یفشو المال، کہ مال بہت پھیل جائے گا، ویکثر، مال بہت زیادہ ہو جائے گا۔ آپ نے کبھی غور کیا ہے؟ میں اپنے بچپن میں دیکھتا تھا کہ لوگوں کے گھر میں کھانا بنتا تھا، کبھی کبھی تو کچھ کھانا محلے کے غریبوں کے گھروں میں بھی بھیجا جاتا تھا۔ آج کی ڈیٹ میں آپ کھانا لے کے محلے میں گھوم جائیں، کوئی کھانا لینے والا نہیں ملے گا۔ مہنگائی بڑی ہے، مسائل بڑھے ہیں، کاروباری معاملات مسائل بھی بڑھے ہیں، مگر ہم کو اور آپ کو یہ بھی تسلیم کرنا پڑے گا کہ مال بھی بڑھا ہے، اور یہ جو مال بڑھ رہا ہے، دولت بڑھ رہی ہے، امیر اور زیادہ امیر ہو رہا ہے، یہ سلسلہ اور بڑھے گا۔ ان یفشو المال، اللہ کے پیارے نبی قیامت کی نشانی بتا رہے کہ مال پھیل جائے گا، ویکثر، اور بڑھ جائے گا۔ اور کیا ہوگا؟ وتفشو التجارہ، اور بزنس بہت پھیل جائے گا۔ پہلے
بنارس میں چند لوگ ایسے تھے جو باہر کا کام کرتے تھے. آج ہر گلی میں ہر محلے میں ہزاروں سینکڑوں کی تعداد میں لوگ ایسے ہیں جن کا باہر کا کام ہے. بڑی بڑی گدیاں ہیں, بڑی بڑی کوٹھیاں ہیں. یعنی آدمی کو آپ دیکھ کر اندازہ نہیں کر سکتے کہ اس کا بزنس اتنا پھیلا ہوگا. وَتَفْشُوَ التِّجَارَةُ, اور بزنس بہت پھیل جائے گا. وَيَظْهَرَ الْعِلْمُ, اور دنیا کی معلومات بہت ہو جائے گی. دین کے معاملے میں جاہل اور دنیا کے معاملے میں بہت آگے. کاروبار کے معاملے میں, دنیا کی نالج کے معاملے میں نمبر 1. اور دین کا عالم یہ ہے کہ ضروری چیزیں, بنیادی چیزیں, عقیدے کی چیزیں, نماز کے ضروری مسائل بھی معلوم نہیں. اور اللہ کے پیارے نبی فرماتے ہیں وَيَبِيعَ الرَّجُلُ الْبَيْعَ فَيَقُولُ لَا حَتَّى أَسْتَعْمِرَ تَاجِرَ بَنِي فُلَانٍ. کہہ رہے ہیں کہ بے ایمانی اتنی زیادہ ہو جائے گی کہ آدمی لین دین کرنے کے پہلے کسی کے محلے میں لین دین کرے گا تو کہے گا نہیں پہلے میں فلاں سے مشورہ کر لوں گا تب لین دین کروں گا. اتنی بے ایمانی پھیل جائے گی کہ آدمی بہت سوچ سمجھ کے کاروبار لین دین کرے گا. اور آخری چیز حدیث میں اللہ کے پیارے نبی نے فرمائی وَيُلْتَمَسَ فِي الْحَيِّ الْعَظِيمِ الْقَاتِبُ فَلَا يُوجَدُ, اور پورے محلے میں, پورے خاندان میں, پورے قبیلے میں اگر کسی کا لین دین ہو رہا ہو اور لکھنے والے کو تلاش کیا جا رہا ہو کہ ایمانداری کے ساتھ کوئی لکھا پڑھی کر دے, تو لکھا پڑھی کرنے والا, صحیح لکھا پڑھی کرنے والا ایماندار آدمی نہیں ملے گا. ایسا دور آ جائے گا, یہ قیامت کی نشانی ہوگی. اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو بیان فرمایا. تو آج کا وہ دور ہے میرے بھائیوں, انسان حلال و حرام کی پرواہ نہیں کرتا ہے. حالانکہ آدمی جانتا نہیں ہے کہ حرام کھانا, حرام کا ایک لقمہ کھانا, یہ اپنے پیٹ میں جہنم کی آگ بھرنا ہے. غزوہ خیبر کا موقع ہے. ایک آدمی اللہ کے رسول کے ساتھ ہے, کہیں سے تیر آیا اور تیر اس کے پیٹ میں لگا اور آن دا اسپاٹ اس کا انتقال ہو گیا, مر گیا. صحابہ نے کہا کہ ہنیم بالشہادہ, ارے کتنا خوش نصیب ہے یہ آدمی, یہ تو اللہ کی راہ میں شہید ہو گیا. اللہ کے پیارے نبی نے فرمایا یہ شہید نہیں ہوا ہے, یہ آدمی جو تھا اس نے مال غنیمت سے ایک چادر چورائی تھی. ان شملہ, اس نے ایک چادر چورائی تھی. چادر سمجھتے نا, ایک چادر مال غنیمت کا بھی بٹوارا نہیں ہوا تھا, اس نے انلیگل طریقے سے, غلط طریقے سے مال غنیمت کی ایک چادر لے لی تھی. اور اے میرے صحابہ, میں دیکھ رہا ہوں لَتَشْتَعِلُ عَلَيْهِ نَارًا, کہ اس چادر کی وجہ سے اس کے اوپر جہنم کی آگ بھڑک رہی ہے. اللہ کے نبی نے فیصلہ کر دیا کہ یہ آدمی, اس نے حرام کی ایک چادر اوڑھ لی تھی تو اس کے اوپر میں جہنم کی آگ دیکھ رہا ہوں. اتنے میں ایک آدمی ڈرا گھبرایا آیا اور جوتے کا تلا لے کے آیا, جوتے کی جو سول ہوتی ہے سول لے کے آیا اور کہا کہ اللہ کے نبی یہ میں نے چپکے سے لے لیا تھا, اس کو آپ لے لیجئے, یہ مال غنیمت میں مجھے مل گئی تھی, جوتے کا تلا ہے, جوتے کا سول ہے, یہ میں نے لے لیا تھا. اللہ کے نبی نے فرمایا شراکان فی النار, شراکن فی النار, یہ جو تم نے جوتے کا تلا لیا تھا اگر تم نہ دیتے تو یہ جوتے کا تلا تم کو جہنم میں لے کے چلا جاتا. جوتے کا تلا کتنے کا آتا ہے؟ ایک جوتے کا تلا, ایک جوتے کا سول بھی اگر ناجائز طریقے سے کوئی لے رہا ہے, اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو جہنم میں لے جانے کا سبب قرار دیا ہے. یہ صحیح بخاری کتاب المغازی کی حدیث ہے, حدیث نمبر 4234. سماج میں کوئی یتیم ہے, باپ مر گیا, یتیم ہے, ظاہر سی بات ہے کہ باپ بہت بڑا سہارا ہوتا ہے. باپ مر جائے بیٹے کا, بیٹا یتیم ہو جائے تو سماج میں اس کی حیثیت بہت کمزور ہو جاتی ہے, اس کا ڈیفنس کرنے والا, اس کا سہارا کوئی نہیں ہوتا. اسی لیے ہماری شریعت نے یتیم کا خیال رکھنے کا بڑا حکم دیا ہے. اور ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو خود یتیم تھے, پیدا ہوئے تو باپ کا سایہ نہیں تھا, 6 سال کی عمر میں ماں کا بھی انتقال ہو گیا. ہمارے نبی سے زیادہ یتیم کا درد سمجھنے والا کون ہو سکتا ہے؟
اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں یتیم کا مال ہڑپنے والے کے بارے میں فرمایا کہ جو یتیم کا مال ہڑپے وہ اپنے پیٹ میں جہنم کی آگ بھر رہا ہے. اللہ نے فرمایا سورہ نساء کے اندر، سورہ نساء کی آیت نمبر 10 کے اندر فرمایا ان الذین یاکلون اموال الیتامی ظلما انما یاکلون فی بطونہم نارا وسیصلون سعیرا. جو لوگ یتیموں کا مال ناجائز طریقے سے کھاتے ہیں وہ اپنے پیٹ میں جہنم کی آگ بھر رہے ہیں. آپ دیکھیں کہ یتیم کا مال اگر کوئی ناجائز طریقے سے کھا رہا ہے اس کے اوپر بھی جہنم کی وعید سنائی گئی. ایک اور حدیث سن لیجئے. اللہ کے پیارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 طریقے کی کمائی سے منع کیا. بخاری کی روایت کتاب البیوع کے اندر موجود ہے، حدیث نمبر 2237. حضرت ابو مسعود انصاری حدیث کے راوی ہیں، کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی نے 3 طریقے کی کمائی سے منع کیا. ان ثمن الکلب، کتے کی کمائی سے، کتے کا کاروبار کرنا، کتے کا لین دین کرنا، کتے کو خریدنا، کتے کو بیچنا، اس سے منع کیا آپ نے. ومہر البغی کی، اور ویشیا عورت جو اپنا شریر بیچتی ہے، اپنا جسم بیچ کر کے کمائی کرتی ہے، اس کی کمائی کو بھی آپ نے حرام قرار دیا. وحلوان الکاہن، اور کاہن آدمی، جوتشی آدمی جو لوگوں کو بھوشیہ بتاتا ہے، فیوچر بتاتا ہے، ہاتھ کی ریکھائیں دیکھ کر مستقبل بتاتا ہے، اس طریقے کے تمام لوگوں کی کمائی سے اللہ کے پیارے نبی نے منع فرمایا. آپ دیکھیے کہ اللہ کے رسول کے زمانے میں جتنے حرام انکم کے سورسز تھے، جتنی حرام کمائیاں رائج تھی، اللہ کے پیارے نبی نے ایک ایک چیز کا نام لے کر کے بتایا کہ یہ حرام ہے. سود اور بیاج کا لین دین بہت ہوتا تھا اس زمانے میں. اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے آخری خطبے میں، جس کو ہم خطبہ حجۃ الوداع کہتے ہیں، عرفات کے میدان میں آپ نے اس خطبے میں فرمایا کہ آج تک جتنے سودی لین دین، جتنے بیاج کے لین دین تم نے کیے، سب کو میں ختم کرتا ہوں. کسی کا اگر کسی کے ذمہ سودی قرضہ ہے، ختم. آج کے بعد کوئی کسی سے نہ سود لے گا نہ دے گا. اور یہ سود شریعت کی نظر میں کتنا بڑا گناہ قرار پایا. اگر آپ قرآن کریم میں سورہ بقرہ کی آیت نمبر 276 دیکھیے، اللہ فرماتا ہے الذین یاکلون الربا لا یقومون الا کما یقوم الذی یتخبطہ الشیطان من المس. جو لوگ سود کھاتے ہیں، بیاج کھاتے ہیں، سود پر قرضہ دیتے ہیں، سود کی رقم کھاتے ہیں، وہ جب قیامت کے دن اٹھیں گے تو وہ اس انسان کی طرح اٹھیں گے جس کو شیطان نے چھو کر کے پاگل کر دیا ہو. ذالک بانہم قالوا، یہ سود کھانے والے حرام خور لوگ کہتے ہیں کہ سود اور بیاج میں حرج کیا ہے، گناہ کیا ہے. انما البیع مثل الربا، سود اور بیاج بھی تو کاروبار ہی کی طرح ہے. دیکھیے جب سود حرام کیا گیا تو کافروں نے، خاص طور سے یہودیوں نے کہا کہ عجیب بات ہے، ہم 10 کا مال خرید کے 12 روپے میں بیچ دیں تو 2 روپیہ منافع حلال ہے، اور ہم نے 10 روپیہ کسی کو قرضہ دے کے 12 لے لیا تو حرام ہو گیا. فرق کیا ہے دونوں میں؟ یہ ان کافروں نے، ان مشرکوں نے اعتراض کیا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کہتے ہیں کہ سود حرام ہے، تو یہ بتائیے کہ سود میں اور کاروبار میں فرق کیا ہے؟ کاروبار میں بھی منافع ہوتا ہے اور سود میں بھی منافع ہوتا ہے. اب اللہ نے فرق کیا بتایا، کتنا پیارا فرق بتایا، ذرا غور کیجئے گا. اللہ نے ڈیٹیل نہیں بتائی کہ سود کیوں حرام ہے اور کاروبار کیوں حلال ہے. اللہ نے ایک بات کہی، ایک بات، وَيَمْحَقُ اللَّهُ الرِّبَا وَيُرْبِي الصَّدَقَاتِ وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا. اللہ نے کہا تم کہتے ہو کہ کاروبار میں اور سود میں فرق کیا ہے؟ ارے اس سے بڑا فرق کیا ہے کہ کاروبار حلال ہے اور سود حرام ہے. بھائی پانی ہے اور اس کے بغل میں پیشاب ہے تو لکوڈ وہ بھی ہے، لکوڈ وہ بھی ہے، لیکن ایک پاک ہے ایک ناپاک ہے. اب آپ کہیں کہ پانی تو دونوں ہے، تو پانی دونوں ہے لیکن ایک پاک اور ایک ناپاک ہے، لہذا دونوں برابر نہیں ہو سکتے. اللہ نے کاروبار کو حلال کیا ہے
اور سود کو حرام کیا ہے، بس یہی فرق ہے، اور یہی فرق کافی ہے یہ بتانے کے لیے کہ سود مت کھاؤ۔ وَيَمْحَقُ اللَّهُ الرِّبَا وَيُرْبِي الصَّدَقَاتِ، اللہ تبارک و تعالی سود کو مٹاتا ہے۔ آج پوری دنیا میں مندی ہے، پوری دنیا آج کاروباری لحاظ سے پریشان ہے، پوری دنیا کی مارکیٹ تباہ ہے۔ کیوں؟ کیونکہ آج پوری دنیا کی اکانومی کی بنیاد جو ہے سود پر ہے۔ ہر آدمی سود کی بنیاد پر کام کر رہا ہے۔ ایسا بزنس بنا دیا گیا ہے کہ سود نہیں تو سود کا دھواں تو ہمارے گھر میں آ ہی رہا ہے، سود نہیں تو سود کا تھوڑا بہت اثر تو ہمارے گھر میں آ ہی رہا ہے۔ کون آدمی ہے جس کا بینک میں اکاؤنٹ نہیں ہے؟ کس کی پاس بک میں انٹرسٹ کی رقم نہیں آ رہی ہے؟ بتائیے کون آدمی ہے جو آج چیک کے کاروبار سے محفوظ ہے؟ پوری دنیا کی اکانومی کو آج ایسا بنا دیا گیا ہے کہ اس کی بنیاد انٹرسٹ پر ہو گئی ہے، اور یہی وجہ ہے کہ آج لوگ برباد ہیں، لاکھوں کما رہے، کروڑوں کما رہے، مگر سکون نہیں ہے۔ کینسر کی بیماریاں ہیں، ٹی بی کی بیماریاں ہیں، خطرناک بیماریاں ہیں، لوگ پریشان ہیں، ادھر کما رہے ہیں ادھر خرچ کر رہے ہیں۔ کیوں؟ اللہ کی طرف سے مار پڑ رہی ہے۔ یمحق اللہ الربا، اللہ نے کہہ دیا اللہ سود کو مٹاتا ہے۔ جس کاروبار کی بنیاد سود پر ہوگی، جس بزنس کی بنیاد انٹرسٹ پر ہوگی، اللہ نے کہہ دیا کہ ہم اس کو مٹائیں گے۔ وَيُرْبِي الصَّدَقَاتِ، اور حلال کمائی کماؤ گے، اللہ کی راہ میں صدقہ دو گے تو ہم اور بڑھائیں گے۔ اور جانتے ہیں یہ سود کتنا بڑا گناہ ہے؟ اگر کوئی آدمی یہ کہے کہ مولوی صاحب آپ کی تقریر اپنی جگہ لیکن میں سود کا کاروبار کروں گا، قرآن کی آیت اپنی جگہ مگر میں سودی کاروبار کروں گا، اگر کوئی اس ڈھٹائی پر اتر جائے، اگر کوئی اس سینہ زوری پر اتر جائے تو قرآن کیا کہتا ہے؟ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وذروا ما بقی من الربا ان کنتم مؤمنین، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو اور سود کا لین دین بند کر دو اگر تم ایمان والے ہو۔ فإن لم تفعلوا، اگر تم نے سود کا لین دین بند نہیں کیا، اگر تم نے سود کھانا بند نہیں کیا، فأذنوا بحرب من اللہ ورسولہ، تو تم اللہ سے اور اس کے رسول سے لڑائی اور جنگ کرنے کے لیے تیار ہو جاؤ۔ یعنی سود کھانے والا ایک طریقے سے اللہ سے اور اس کے رسول سے جنگ کر رہا ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ اتنا خطرناک لب و لہجہ قرآن کریم میں شرک کے علاوہ کسی اور گناہ کے لیے استعمال نہیں کیا گیا کہ جس کام کے کرنے پر یہ کہا جائے کہ اگر تم نے یہ کام کیا تو تم اللہ سے اور اس کے رسول سے لڑائی کر رہے ہو۔ اور آپ جانتے ہیں سود کا کھانا ہی، بیاج کا کھانا ہی حرام نہیں ہے، بیاج کسی کو کھلانا بھی حرام ہے، بیاج کسی کو دینا بھی حرام ہے۔ اللہ کے پیارے نبی لعنت فرماتے ہیں، مسلم شریف کی روایت ہے، اللہ کے پیارے نبی نے لعنت فرمائی آکل الربا، بیاج کھانے والے پر، وموکلہ، بیاج کھلانے والے پر، وکاتبہ، اور بیاج کا لین دین لکھنے والے پر، وشاہدہ، اور بیاج کے لین دین کی گواہی دینے والے پر۔ اور آپ نے فرمایا ہم سواء، یہ سب کے سب برابر ہیں، سب کے سب برابر ہیں۔ اسی لیے علماء کہتے ہیں کہ جس بینک میں سودی، اور آج تو تمام بینکوں میں سودی کام ہوتا ہے، بینک میں کسی بھی طریقے کی جاب کرنا مسلمان کے لیے جائز نہیں، کیونکہ ظاہر سی بات ہے کہ آپ اس میں تعاون کر رہے ہیں، اس میں مدد کر رہے ہیں، آپ اس سودی لین دین میں کام کر رہے ہیں۔ لکھنے والا، گواہی دینے والا، سب پر اللہ کے نبی نے لعنت کی۔ اور یہ اتنا بڑا گناہ ہے کہ ابن ماجہ کی ایک حدیث میں اللہ کے پیارے نبی نے فرمایا الربا 70 حوبا، سود اور بیاج کے 70 درجے ہیں، 70 درجے ہیں، اس کے اندر 70 برائیاں ہیں۔ ایسرھا ان ینکح الرجل امہ، اور اس کا سب سے ہلکا درجہ یہ ہے کہ آدمی اپنی سگی ماں کے ساتھ غلط کام کرے، اپنی سگی ماں کے ساتھ شادی کر لے، اپنی سگی ماں کے ساتھ زنا کرے۔ یہ جتنا بڑا گناہ ہے یہ سود اور بیاج کے مقابلے میں سب سے ہلکا گناہ ہے۔ آج ہمارا نوجوان طبقہ راتوں رات امیر بننا چاہتا ہے، اسکیمیں آتی رہتی ہیں، ہماری کمپنی میں جڑ جاؤ ہم تمہیں امیر بنا دیں گے، ہماری کمپنی میں جڑ جاؤ ہم تمہیں لکھ پتی بنا دیں گے، کروڑ پتی بنا دیں گے۔
آج ملٹی نیشنل ملٹی لیول کمپنیاں، ملٹی لیول مارکیٹنگ، ملٹی نیشنل کمپنیاں آج پورے ہندوستان میں پھیلی ہوئی ہیں مختلف ناموں سے، اور آئے دن کوئی نہ کوئی کمپنی ہمارے شہر میں آتی ہے اور ہمارا نوجوان طبقہ بہت تیزی سے اس کے ساتھ جڑ جاتا ہے۔ یاد رکھیے یہ ملٹی لیول مارکیٹنگ کیا ہوتی ہے، میں تھوڑا سا اس پر روشنی ڈالنا چاہتا ہوں۔ ملٹی لیول مارکیٹنگ کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ یہ بوتل ہے، اس کی قیمت 5 روپیہ ہے، اس کی ایگزیکٹ قیمت 5 روپیہ جو مارکیٹ ویلو ہے، میں نے آپ کو یہ سامان 10 روپے کا بیچا، اور میں نے آپ سے یہ کہا کہ آپ کو میں یہ سامان 10 روپے میں بیچ رہا ہوں، تھوڑا سا مہنگا بیچ رہا ہوں، مگر آپ ایک کام کیجئے، آپ 2 لوگوں کو ممبر بنائیے اور یہ سامان آپ ان کو بیچیے، ان کو جب آپ بیچیں گے تو میں اتنا منافع آپ کو دوں گا۔ اب اس طریقے سے پوری ایک چین بنتی ہے، ایک جال بنتا ہے، اسی کو نیٹ ورکنگ بولتے ہیں، کہ ایک آدمی ہے اس کے نیچے 2 آدمی ہیں، پھر ان دونوں کے نیچے 2 آدمی ہیں، اس طریقے سے پوری نیٹ ورکنگ ہے۔ اور اس میں مقصد سامان کو بیچنا نہیں ہوتا ہے، اصل مقصد جو ہوتا ہے وہ لوگوں کو ممبر بنانا ہوتا ہے۔ تو اس میں سب سے پہلا جو اس مارکیٹنگ کے حرام ہونے کا سب سے پہلا جو سبب اور وجہ ہے کہ یہ ایک طریقے سے جوا ہے۔ جوا کیسے؟ اس میں جو ملٹی لیول ہے، یعنی ایک آدمی جس کے نیچے بہت سارے لوگ جڑے ہیں، وہ مہینے میں 1 لاکھ روپیہ کما رہا ہے، اور ایک آدمی جو ابھی کمپنی سے جڑا اور وہ کسی کو ممبر نہیں بنا سکا تو اس نے 500 کا سامان 1000 میں خریدا، اس کا نقصان ہو رہا ہے۔ اگر کاروبار ہوتا تو ایسا نہ ہوتا کہ کسی کا سیم کاروبار میں، سیم پروڈکٹ میں کسی کو کچھ نہیں مل رہا ہے اور کسی کو بہت کچھ مل رہا ہے۔ یہ تو جوا میں ہوتا ہے کہ ہم نے 10 روپیہ لگایا اور 1 لاکھ روپیہ کما لیا۔ کاروبار ہوتا تو اگر 12% منافع ہے، 15% منافع ہے تو سب کو منافع ملتا۔ یہ جو فرق ہو رہا ہے بہت زیادہ، کسی کا نقصان ہو رہا ہے اور کسی کا بہت زیادہ فائدہ ہو رہا ہے، پہلی چیز تو یہ اس کے حرام ہونے کی وجہ ہے۔ اور دوسری بات یہ، اس میں لرچی دکھا کے کرچی پھنسائی جاتی ہے۔ پہلے یہ کہا جاتا ہے کہ ارے بھائی آپ اس کمپنی میں جڑ جائیے، آپ کا بہت فائدہ ہوگا، اور اس طریقے کی کمپنیاں 90% کمپنیاں جو سامان دیتی ہیں اس اسٹینڈرڈ کا اور اس لیول کا سامان مارکیٹ میں ان سے کم قیمت پر ملتا ہے، مگر ہم زبردستی اپنا ممبر بنانے کے لیے لوگوں کو وہ سامان مہنگا بیچتے ہیں۔ حرام ہے یہ۔ شریعت کہتی ہے آپ کسی کو سامان اگر بیچیں تو صحیح قیمت جو مارکیٹ ویلو ہے اس قیمت پر بیچیں، اور آپ تمام ٹرم اینڈ کنڈیشن بتا کر کے بیچیں، کوئی چیز چھپا کر کے نہ بیچیں۔ ارے ہماری شریعت تو وہ شریعت ہے جو کہتی ہے اگر ڈی کا مال بیچ رہے ہو، اگر ڈیفیکٹیو مال بیچ رہے ہو تو بتا کے بیچو کہ یہ ڈیفیکٹیو ہے۔ اگر آپ نے ڈیفیکٹیو مال کو فریش مال کی قیمت میں بیچا ہے، آپ نے منافع تو کما لیا، مگر جس پارٹی نے آپ سے ڈیفیکٹیو مال فریش مال کی قیمت میں خریدا ہے، جب اس کو پتا چلے گا کہ آپ نے اس کو قیمت پوری لے کر کے ڈیفیکٹیو مال دیا ہے، وہ کمپنی کبھی آپ سے وہ پارٹی کبھی آپ سے کاروبار نہیں کرے گی۔ اسی لیے اللہ کے نبی فرماتے ہیں البیعان بالخیار ما لم یتفرقا، جب 2 آدمی خرید اور بیچ کرتے ہیں، سامان خریدتے اور بیچتے ہیں، تو جب تک سودا فائنل نہ ہو جائے تو دونوں کو اپنا سودا کینسل کرنے کا پورا حق ہے۔ فَإِن صَدَقَا وَبَيَّنَا، اگر خریدنے والا بھی سچ بولے اور بیچنے والا بھی سچ بولے اور اپنے سامان کو صحیح طریقے سے بیچنے والا بتائے اور خریدنے والا بتائے، تو اللہ کے پیارے نبی فرماتے ہیں کہ ان کے کاروبار میں برکت پیدا ہوتی ہے۔ وَإِن كَذَبَا وَكَتَمَا، اگر دونوں جھوٹ بولیں اور بیچنے والا اپنے سامان کی غلط قیمت بتائے اور خریدنے والا قیمت کچھ بتا کے کچھ پر خریدے، جھوٹ بولے اور چھپا لے، تو اللہ کے پیارے نبی فرماتے ہیں محقت برکت بیعہما، ان کے کاروبار کی برکت مٹا دی جاتی ہے۔ یہ جو برکت ہوتی ہے نا، برکت، یہ برکت کوئی نظر آنے والی چیز نہیں ہے، یہ انویزیبل چیز ہے، یہ محسوس ہوتی ہے۔ ایک آدمی کم کماتا ہے، اس کی کمائی کم ہے، لیکن اگر اس کے مال میں برکت ہے، اگر وہ حلال طریقے سے کما رہا ہے، اس کو سکون ہوگا، اس کے گھر میں آرام ہوگا، امن ہوگا۔ اور ایک آدمی لاکھوں کروڑوں کما رہا ہے،
اگر اس کے مال میں برکت نہیں، وہ بے سکونی، تالاب میں جتنی مچھلی یہ سب خرید لیتا ہوں میں. یا جانور اگر کوئی بیچ رہا ہے تو جانور کے تھن کے اندر جتنا دودھ ہے، کہتا ہے کہ اس جانور کے تھن کے اندر جتنا دودھ ہے میں خرید لیتا ہوں. ایسا کاروبار اسلام کی نظر میں حرام ہے. اسلام انتہائی ٹرانسپیرنٹ، ہماری شریعت انتہائی ٹرانسپیرنٹ کاروبار کرنے کی تعلیم دیتی ہے کہ ہم کیا بیچ رہے ہیں، کیا خرید رہے ہیں، قیمت کیا ہے، بالکل کلیئر ہونی چاہیے. بھئی جانور کے تھن میں پتہ نہیں 5 لیٹر دودھ نکلے گا کہ 10 لیٹر نکلے گا کہ 2 لیٹر نکلے گا، تو جب دودھ باہر آ جائے گا تب آپ اس کو خریدیں گے، بیچیں گے. اسی لیے اللہ کے نبی نے ایسا کاروبار کرنے سے منع کیا، اس کو بیع غرر بتایا، اس کو دھوکے والا کاروبار، دھوکے والی بیع قرار دیا ہے. تو ملٹی لیول مارکیٹنگ جو آج ہمارے نوجوان ساتھیوں میں بہت پاپولر ہو رہی ہے. اچھا اس میں کیا ہوتا ہے، لوگ دلیل کیا دیتے ہیں، ارے فلاں مولوی صاحب بھی جڑے ہوئے ہیں. مولوی صاحب کے عمل کو بھی قرآن و حدیث پر پرکھا جائے گا. مولوی صاحب کا کسی کمپنی سے جڑ جانا یہ اس کمپنی کے حق ہونے کی دلیل نہیں ہے. ارے فلاں دیکھو فلاں جگہ کتنے نیک لوگ ہیں، متقی لوگ ہیں، وہ لوگ بھی جڑے ہوئے ہیں. شریعت کی نظر میں، شریعت کی کسوٹی پر وہ ملٹی لیول مارکیٹنگ کا جو کام ہے وہ صحیح ہے کہ نہیں، ہم یہ دیکھیں گے. تو اس میں پہلا نقصان تو یہ ہے کہ پروڈکٹ سے مطلب نہیں رہتا، ممبر سازی سے مطلب رہتا ہے. دوسرا نقصان یہ ہے کہ پروڈکٹ جو ہوتا ہے مارکیٹ ویلیو سے کافی کمزور ہوتا ہے اور قیمت اس کی زیادہ لی جاتی ہے. اور تیسرا نقصان یہ ہوتا ہے کچھ لوگ بہت فائدے میں اور زیادہ تر لوگ انتہائی گھاٹے میں. اور چوتھی بات یہ ہے کہ اس طریقے کی جو کمپنیاں ہیں وہ زیادہ تر گھوٹالے باز ہوتی ہیں. کچھ دن وہ پیسہ مارکیٹ سے کلیکٹ کرتی ہیں پھر بھاگ جاتی ہیں. یہ چٹ فنڈ کمپنیاں ہوتی ہیں، فراڈ کمپنیاں ہوتی ہیں. آپ دیکھیں ملٹی لیول مارکیٹنگ کی دنیا میں بے شمار کمپنیاں آئیں، کچھ دن انہوں نے کام کیا اس کے بعد چلی گئیں. اور اسی لیے دنیا کے بہت ساری کنٹریز میں، بہت سارے ممالک میں ملٹی لیول مارکیٹنگ کی اجازت نہیں ہے. اس ملک نے بین کیا ہے کہ ہمارے ملک میں آپ نہیں کر سکتے. تو خوبصورت نعرے اور خوبصورت سلوگن اور خوبصورت دعوے پر مت جائیے، راتوں رات امیر بننے کی کوشش مت کیجیے. اللہ نے حلال راستے بے حد بنائے ہیں میرے بھائیوں، حلال راستہ اپنائیے. اللہ کے پیارے نبی نے تو حرام کے ساتھ ساتھ جس چیز میں ڈاؤٹ ہو، جس چیز میں شک ہو، اس سے بھی ہمیں اور آپ کو بچنے کا حکم دیا ہے. لہٰذا ایسی تمام چیزوں سے بچیے اور پرہیز کیجیے. اب ایک آخری بات کہہ کے بات ختم کروں گا. ہمارے جو سلف تھے، ہم لوگ سلفی ہے نا، سلفی اہل حدیث لوگ، ہمارے جو سلف صالحین تھے، جو ائمہ کرام تھے، جو صحابہ کرام تھے، جو تابعین تھے، وہ کتنی احتیاط کرتے تھے حلال و حرام کے معاملے میں. آئیے اس کی کچھ مثالیں آپ کے سامنے دیتا ہوں. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کون نہیں جانتا، خلیفہ راشد ہیں اور حضرت ابو بکر کے بعد اس امت میں سب سے افضل انسان ہیں. حضرت عمر کہتے ہیں کننا ندعو تسعۃ اعشار الحلال مخافۃ ان نقع فی الحرام. حضرت عمر کہتے ہیں اگر کسی چیز میں 10 حصوں میں سے 9 حصہ حلال ہے، 1 حصہ حرام ہے. غور کیجئے گا، 9 حصہ کسی چیز میں حرام ہے، یا ایسے سمجھیے کہ 100 روپے میں 90 روپیہ حرام ہے اور 10 روپیہ حلال ہے، تو ہم اس 10 کے پیچھے بھی نہیں بھاگتے تھے کہ کہیں ہم حرام میں نہ پڑ جائیں. یہ صحابہ کی احتیاط تھی، یہ صحابہ کی احتیاط تھی. کہتے ہیں کہ ہم 10 میں سے 9 حلال چھوڑ دیتے تھے صرف 1 حرام کی وجہ سے. ظاہر سی بات ہے کہ 1 بوتل پانی ہے، اس 1 بوتل پانی میں پیشاب کا 1 قطرہ بھی ڈال دیا جائے تو اس پورے پانی کو خراب کرنے کے لیے کافی ہے. پھر ہم یہ نہیں کہیں گے کہ نہیں صاحب پیشاب تو تھوڑی سی ہے، باقی تو پورا پانی فریش ہے، مل گیا نا اس میں. حضرت عمر کہتے ہیں کہ ہم 9 حصے حلال کے چھوڑ دیتے تھے 1 حرام کی وجہ سے. حضرت عمر کے بیٹے عبداللہ ابن عمر کہتے ہیں، بڑے غور سے سنیے گا، دین کیا ہے، اسلام کیا ہے، ذرا سوچئے. حضرت عبداللہ ابن عمر کہتے ہیں لو صلیتم حتی تکونوا کالحنایا، اگر تم نماز پڑھتے پڑھتے ٹیڑھے ہو جاؤ کمان کی طرح. کمان دیکھیے کبھی آپ نے، کمان کیسی ہوتی ہے، ایسی ہوتی ہے، ٹیڑھی. نماز پڑھتے پڑھتے پیٹ اگر آپ کی ٹیڑھی ہو جائے، حضرت عبداللہ ابن عمر کہتے ہیں اتنی نماز پڑھو کہ کمان کی طرح ٹیڑھے ہو جاؤ. وَصُمْتُمْ حَتَّى تَكُونُوا كَالْأَوْتَارِ، اور اتنا روزہ رکھو کہ تیر کی طرح دبلے پتلے ہو جاؤ.
اتنی نماز پڑھو کہ کمان کی طرح ٹیڑھے ہو جاؤ اور اتنا روزہ رکھو کہ تیر کی طرح دبلے پتلے ہو جاؤ. حضرت عبداللہ ابن عمر کہتے ہیں لم یقبل ذالک منکم الا بورع حاجز، جب تک تمہارے اندر حرام سے بچنے والی، حرام سے بچانے والی پرہیزگاری نہیں آئے گی، حرام سے بچنے کا جذبہ جب تک تمہارے اندر نہیں رہے گا، تب تک یہ اتنی نماز اور اتنا روزہ تمہارا قبول نہیں ہوگا. یہ عبداللہ ابن عمر کہتے ہیں. امام عبداللہ ابن مبارک بہت بڑے امام گزرے ہیں، بہت بڑے محدث گزرے ہیں. امام عبداللہ ابن مبارک کہتے ہیں لَأَنْ أَرُدَّ دِرْهَمًا مِّن شُبْهَةٍ أَحَبُّ إِلَيَّ مِنْ أَنْ أَتَصَدَّقَ بِمِئَةِ أَلْفٍ. کہتے ہیں کہ حرام کا ایک درہم، درہم بولتے سونے کے چاندی کے سکے کو، حرام کا ایک درہم میرے گھر میں نہ آئے، اس کو میں لوٹا دوں، رد کر دوں، یہ مجھے زیادہ پسند ہے کہ میں 1,00,000 دینار اللہ کی راہ میں خرچ کر دوں، 1,00,000 سونے کا سکہ اللہ کی راہ میں خرچ کر دوں. یہ اتنی بڑی نیکی نہیں ہے جتنی بڑی نیکی میں اس کو سمجھتا ہوں کہ حرام کا ایک چاندی کا سکہ بھی میرے گھر میں نہ آئے. امام یحییٰ ابن معاذ بہت بڑے بزرگ ہیں، اللہ والے ہیں، کہتے ہیں الطاعۃ خزانۃ من خزائن اللہ. کہتے ہیں کہ اللہ کی اطاعت کرنا، نیکی کا کام کرنا، یہ اللہ کا ایک خزانہ ہے، اللہ کے خزانوں میں سے ایک خزانہ ہے. الا ان مفتاحها الدعاء، لیکن اس خزانے کی چابی دعا ہے. واسنانها لقم الحلال، اور اس چابی کے دندان حلال کے لقمے ہیں. اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہماری دعا اللہ کی بارگاہ میں قبول ہو تو دعا کی قبولیت کے لیے حلال کمائی کا ہونا ضروری ہے. اللہ کے پیارے نبی فرماتے ہیں، صحیح مسلم کتاب الزکوٰۃ کی روایت ہے، کہ ایک آدمی بہت لمبا سفر کر کے آتا ہے، لمبی لمبی دعائیں کرتا ہے، لیکن اس کا کھانا حرام کمائی کا، اس کا پانی حرام کمائی کا، اس کا کپڑا حرام کمائی کا. اللہ کے پیارے نبی فرماتے ہیں فَأَنَّا يُسْتَجَابُ لِذَلِكَ، ایسے آدمی کی دعا کہاں سے قبول ہوگی؟ ایسے آدمی کی دعا قبول نہیں ہو سکتی. تو حضرت یحییٰ ابن معاذ کہتے ہیں کہ اللہ تک پہنچنا ہے تو چابی کیا ہے؟ دعا ہے. اور اس چابی کا دندانہ کیا ہے؟ حلال کے لقمے ہیں. حضرت حذیفہ المراشی فرماتے، یہ بھی بہت بڑے اللہ والے گزرے، کہتے ہیں جماع الخیر فی حرفین، دنیا کی تمام نیکی دو چیزوں میں ہے. دو چیزیں اگر تمہارے اندر ہیں تو دنیا کی تمام بھلائیاں تمہارے اندر ہیں. فی حل الکسرہ و اخلاص العمل للہ، ایک روٹی حلال ہو اور ایک عمل اللہ کے لیے ہو. روٹی کا جو ٹکڑا ہم کھا رہے ہیں وہ حلال کا ہو، اور جو ہم عمل کر رہے ہیں اللہ کے لیے کریں. یہ دو چیزیں اگر پیدا ہو جائیں، حضرت حذیفہ المراشی کہتے ہیں کہ دنیا کی تمام بھلائیاں آپ کے اندر پیدا ہو. یہ احتیاط تھی، یہ ہماری شریعت نے احتیاط ہمیں سکھائی ہے. آج میرے بھائیوں وہ احتیاط مٹ چکی ہے. اسی بنارس کے اندر، اسی ہمارے بنکر طبقے کے اندر ایک زمانہ ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے اور اپنے بزرگوں سے سنا ہے کہ لوگ فیگر والی ساڑی نہیں بنواتے تھے. فیگر والی ساڑی جس کے یہاں بنتی تھی، لوگ اس کے گھر دعوت نہیں کھاتے تھے. اتنی نفرت تھی اس سے. آج افسوس ہے، اپنے آپ کو اہل حدیث کہنے والے، قرآن و حدیث پر چلنے کا دعویٰ کرنے والے ہمارے بہت سارے بھائی آج فیگر کی ساڑی بنواتے ہیں، فیگر کی ساڑی پر کام کرتے ہیں، اور جب ان سے کہا جاتا ہے کہ یہ غلط ہے تو کٹ حجتی کرتے ہیں. کٹ حجتی کرتے ہیں. کوئی کہتا ہے کہ ہم یہ بنوا تھوڑی رہے، ہم تو کام کر رہے ہیں، ہم تو رولا کر رہے ہیں، ہم تو اس پہ ورک کر رہے ہیں، ہم تو اس پر رفو کر رہے ہیں، ہم تو اس پہ کام. اللہ نے اصول بتا دیا، تعاونوا علی البر والتقوی ولا تعاونوا علی الاثم والعدوان. نیکی کے کاموں میں ایک دوسرے کی مدد کرو اور برائی کے کاموں میں ایک دوسرے کی مدد مت کرو. ارے ہمارے نبی نے تو یہ احتیاط سکھائی ہے کہ مسجد میں بیٹھے ہوئے آپ کے نواسے سیدنا حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسجد میں آتے ہیں، اور صدقہ کی کھجور آئی ہوئی ہے، زکوٰۃ کی کھجور آئی ہوئی ہے، وہاں پہ کھجور رکھی ہے. حضرت حسن رضی اللہ عنہ 4-5 سال کے بچے ہیں. چھوٹا بچہ کیا جانے، وہ مٹھائی دیکھتا ہے تو فوراً لپکتا ہے، میٹھی چیز دیکھتا ہے فوراً لپکتا ہے. حضرت حسن نے کھجور اٹھائی اور منہ میں ڈالنے لگے. نانا جان کی نظر پڑ گئی کہ میرا نواسا زکوٰۃ کی کھجور منہ میں ڈال رہا ہے. کہا بیٹا کک نکال. کہا بیٹا اس کو تھوک. اما شعرت ان لا ناکل الصدقہ،
کیا تو جانتا نہیں ہے کہ ہمارے لیے زکوٰۃ حرام ہے, ہمارے لیے صدقہ حرام ہے, ہم صدقہ نہیں کھاتے؟ بیٹا تو منہ سے نکال دے. 4 سال کے بچے کو اللہ کے پیارے نبی بتا رہے ہیں کیا حلال ہے کیا حرام ہے. آج ہمارے گھروں سے حلال و حرام کی تمیز مٹ چکی ہے میرے بھائی. آج انسان, میں نے کتنے لوگوں کو دیکھا ہے کہ وہ یہ کہتے ہیں کہ ارے مندر کا بھی چڑھاوا ہو, مزار کا بھی تبرک ہو, اللہ کا نام لے کے سب کھا جاؤ. اچھا, اللہ کا نام لے کے سب کھا جاؤ؟ اللہ کا نام لے کے سور کھا جاؤ, کھائیں گے آپ؟ نہیں صاحب, ارے سور تو حرام ہے. تو جس طریقے سے سور حرام ہے, اسی طریقے سے وہ تمام چیزیں جس پر غیر اللہ کا نام لیا جائے, جس کو غیر اللہ کے نام پر جس کی منت مانی جائے, اور غیر اللہ میں وہ تمام لوگ آ گئے جو اللہ کے علاوہ ہیں. کسی مندر کا پرساد ہمارے لیے حرام ہے تو کسی مزار کا تبرک بھی ہمارے لیے حرام ہے. اللہ کا نام لینے سے وہ حلال نہیں ہو جائے گا میرے بھائی. یہ احتیاط آج ہمارے اندر سے مٹ رہی ہے. صحابہ کرام ایک ایک لقمہ اپنے پیٹ میں اتارنے کے لیے ایک ایک لقمہ 1000 بار سوچتے تھے. اسی لیے اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت کعب ابن عجرہ سے کہا تھا کہ اے کعب ابن عجرہ, جس بدن کے اندر حرام کا گوشت پرورش پا رہا ہو, لا يدخل الجنت لحم نبت من سحت, اے کعب ابن عجرہ, جو گوشت حرام کی کمائی سے پرورش پائے وہ جنت میں نہیں جا سکتا ہے. النار اولا بہ, وہ جہنم کے لائق ہے, وہ جہنم کا حقدار ہے. بخاری شریف کی روایت ہے, حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس ان کا ایک غلام آیا, کوئی میٹھی چیز لے کے آیا, حلوہ وغیرہ لایا اور لا کر کے پیش کیا. حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھانے لگے. اس نے کہا کہ آپ کو پتا ہے یہ کہاں سے لایا ہوں میں؟ کہاں سے لایا ہوں؟ کہا کہ دور جاہلیت میں لوگوں کے ہاتھ کی ریکھائیں دیکھتا تھا, لوگوں کو بھوشیہ بتاتا تھا, مستقبل بتاتا تھا, تو مجھے کچھ آتا جاتا تو تھا نہیں, ایسے ہی میں جھوٹ بولتا تھا. آج ایک آدمی مل گیا اسی زمانے کا, تو اس نے مجھے یہ نذرانہ دیا ہے, وہی میں نے لا کے دیا ہے. حدیث کے الفاظ ہے, بخاری کی روایت ہے, فقاء کل شیء فی بطنی, حضرت ابوبکر صدیق نے جتنا کھایا تھا سب الٹی کر دیا, الٹ دیا, وومیٹنگ کر دی. یہ صحابہ کی احتیاط تھی, کیونکہ صحابہ نے اپنے نبی سے سیکھا تھا کہ حرام کا لقمہ پیٹ میں جائے گا, حرام کی کمائی جائے گی, حرام کی کمائی سے بدن پرورش پائے گا تو نہ نماز قبول ہوگی نہ دعا قبول ہوگی. میرے بھائیوں, ہمارے بہت سارے بھائی کہتے ہیں مولوی صاحب جب سب حرام ہے تو حلال کیا ہے؟ ایسا بھی سوال آتا ہے. ایسا بھی لوگوں نے کہا ہے کہ شریعت میں تو سب فائدے کی چیز حرام ہے, حلال کیا ہے؟ اگر آپ کو یہ لگتا ہے کہ شریعت میں تمام فائدے کی چیزیں حرام ہیں تو میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں, ذرا آپ مجھے قرآن کی روشنی میں حلال چیزوں کی ایک لسٹ بنا کے دے دیجیے اور حرام چیزوں کی ایک لسٹ بنا کے دے دیجیے. اللہ کی قسم, اگر آپ قرآن اٹھائیں, اگر آپ نبی کی حدیثیں اٹھائیں تو حرام کی تو لسٹ ملے گی, حلال کی لسٹ نہیں ملے گی. حرام چند چیزیں, حلال بے شمار چیزیں. اللہ نے قرآن میں کہا کہ یہ چیزیں حرام ہیں, ان سے بچو, باقی سب کھاؤ. تو حرام لمیٹیڈ ہے اور حلال ان لمیٹیڈ ہے. اس لیے یہ کہنا کہ شریعت میں تمام فائدے کی چیزیں حرام کر دی گئی ہیں, یہ شریعت پر بہت بڑا بہتان ہے, یہ شریعت پر بہت بڑا الزام ہے. اصل میں شیطان جو ہے نا, وہ ہمارے دل اور دماغ میں حرام چیزوں کو مزین کر کے پیش کرتا ہے. اب یہ بوتل ہے, اس بوتل کے اندر اگر گندا پانی اچھی پیکنگ کر کے ہمیں دیا جائے تو ہمیں کیا پتا کہ پانی گندا ہے. جب تک ہم اس بوتل کو کھول کے پیئیں گے نہیں اور اس کی بدبو ہمیں محسوس نہیں ہوگی, تب تک ہم فیصلہ نہیں کر سکتے کہ پانی جو ہے گندا ہے کہ صحیح ہے. تو شیطان پیکنگ بہت اچھی کرتا ہے. شیطان نے تمام بری چیزوں کو ایسا مزین کر کے اور پیکنگ کر کے ہمارے سامنے پیش کر دیا ہے کہ ہمیں وہ چیزیں اچھی لگنے لگی. مگر میں پھر وہی بات کہوں گا جو اللہ نے سورہ اعراف کی آیت نمبر 157 میں بیان فرمائی
کہ ہماری شریعت وہ شریعت ہے کہ تمام پاک چیزیں حلال ہیں اور تمام کی تمام ناپاک چیزیں حرام ہیں. وَيُحِلُّ لَهُمُ الطَّيِّبَاتِ وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبَائِثَ. اللہ نے ہمیں وہ نبی دیا ہے، وہ رسول دیا ہے جو پاک چیزوں کو ہمارے لیے حلال کرتے ہیں اور جو ناپاک چیزوں کو ہمارے لیے حرام کرتے ہیں. اللہ سے دعا ہے اللہ تعالی ہم سب کو حرام کمائی کے قریب بھی جانے سے ہم سب کی حفاظت فرمائے. اللہ ہمیں رزق حلال کی توفیق نصیب فرمائے. اللہ ہمارے کاروبار میں، ہماری روزی روٹیوں میں برکتیں نصیب فرمائے. اللہ ہمیں اپنے در کا بھکاری بنائے، کسی اور کے در کا بھکاری نہ بنائے. اللہ ہمیں اتنا حلال دے دے کہ ہم حرام سے بے نیاز ہو جائیں. اللہ ہمیں اتنا حلال دے دے کہ ہم حرام سے بے نیاز ہو جائیں. رب العالمین ہمارے جان و مال کی، ہمارے عزت و آبرو کی حفاظت فرمائے. اللہ ہمارے ملک کے امن اور چین اور سکون کی حفاظت فرمائے. اللہ ہمارے ملک کے امن اور چین کو، سکون کو جو لوگ ختم کرنا چاہتے ہیں، ایسے لوگوں کو اللہ ناکام کر دے، ان کی کوششوں کو ناکام کر دے. اللہ ہماری مسجدوں کی، ہماری عبادت گاہوں کی، ہمارے دینی اداروں کی، ہمارے علماء کی، ہمارے دعات کی اور تمام اہل ایمان کی حفاظت فرمائے. اللہ جب تک ہمیں دنیا میں زندہ رکھے، اسلام پر زندہ رکھے اور خاتمہ ہمارا ایمان پر ہو. آمین. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.